الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا امام القبلتین۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت خدمت میں ان کی ابوبکر، عمر، عثمان، علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم، شافی محشر، آقائی نامدار، تاجدار مدینہ، سرور قلب سینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اور رب کائنات کی ذات کا بے پناہ فضل اور کرم ہے کہ اس ذات نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا امام محمد۔ بہت ہی خوبصورت یہ ہستی تھی، بہت ہی کردار کے اچھے، چہرے پر سنت رسول سجائی ہوئی تھی۔ یہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں سے ان کا بھی شمار ہوتا تھا۔ آپ کو ایک مرتبہ کسی سفر کی حاجت ہوئی تو بغداد شریف کی ایک ایسی گلی میں سے آپ کا گزر ہونا تھا جہاں سے عیسائی اور یہودیوں کی بستی تھی۔ امام محمد نے اپنے شاگردوں کو بلا کر فرماتے ہیں کہ 30 عربی نسل کے گھوڑے لے کر آؤ، خوبصورت ترین گھوڑے، اور اچھا لباس پہنو، اچھے سر پر امامہ شریف کو سجا لو۔ اب وہ شاگرد 30 گھوڑے لے کر آئے، لباس اچھا پہنا، دستار اچھی باندھی، اچھا کر کے کلا سر پر پہنا۔ امام محمد نے بھی لباس اچھا پہنا، امامہ شریف خوبصورت ترین سر کے اوپر سجایا، اور سواریاں بھی بڑی بہترین تیار کی، پر سوار ہوئے۔ جب بغداد کے اس محلے میں پہنچے تو رواج تھا کہ لوگ گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر، دروازوں میں کھڑے ہو کر، گلیوں میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے امام محمد کو۔ لوگ پکارنے لگے، وہ مسلمانوں کا محمد آ گیا، کتنا خوبصورت ہے اس کا چہرہ، سواریاں کتنی اعلیٰ ہیں، ان کے ساتھی کتنے خوبصورت ہیں، دائیں طرف بھی آپ کے شاگرد ہیں،
بائیں جانب بھی آپ کے شاگرد ہیں، اور اس کو اللہ کیوں نہ عزت عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، جو آقا علیہ السلام کے نام پر اپنی جان کو فدا کر دیتا ہے، پھر اللہ بھی تو ان کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اور رب کائنات کی ذات نے فرمایا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو میں عزت دوں سارا زمانہ مل کر آئے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو رب کائنات کی ذات ذلیل کریں، پوری دنیا مل کر آ جائے اس کی کوئی عزت بلند نہیں کر سکتا۔ عزت اس کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، عزت اسی کی ہے جو نظام مصطفیٰ کو اپنے گلے کے اندر ڈال کر رکھتا ہے، عزت اسی کی ہے جو رسول اللہ کا غلام بن جاتا ہے۔ یہی بات تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہی تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ آؤ میرے بھائیو حضور علیہ السلام کے نظام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے کے اندر ڈال لو، پھر دیکھنا یہ زمانہ بھی آپ کا ہوگا، وہ زمانہ بھی آپ کا ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالی جب اس بستی میں پہنچے تو لوگ تعریفیں کرنے لگے، شور اٹھنے لگا، لوگ باتیں کرنے لگے، اتنا پیارا محمد ہے، اتنا خوبصورت ہے۔ ایک بڑھیا نے آواز دی یہ کتنا خوبصورت ہے، تو امام مالک نے فرمایا لوگوں سنو، میں وہ محمد نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہو، میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ اور فرماتے ہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں محمد ٹھگ، میں محمد چور، جس نہ لوگ کی کلمہ پڑھتے وہ محمد ہور۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، میں آقا علیہ السلام کا ایک ادنا امتی ہوں، آپ مجھے محمد نہ سمجھو، میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں۔ ایک ضعیف العمر بڑھیا بول کر کہتی ہے وہ لوگوں سنو، یہ چھوٹا محمد سمجھ میں نہیں آتا تو جو بڑا محمد ہے اس کا مقام کیا مقام ہوگا، جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرما دیا۔ اور میرا رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے پیارے محبوب ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر سانس میں میرے نبی کا ذکر بلند ہوتا چلا جائے گا، بلند ہوتا چلا جائے گا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ میں وہ محمد نہیں ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ بڑھیا بول کر کہتی ہے کہ ہمیں کلمہ پڑھ لینے دو، جو یہ محمد سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس محمد کا مقام کیا مقام ہوگا۔ میرے بھائیوں سنو، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے نبی کا مقام تو وراء الورا مقام ہے۔ امام محمد سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ حضور میں منڈی سے 2 ٹوکریاں پھل کی لے کر آیا ہوں، بڑا خوبصورت پھل لے کر آیا، جب میں نے آ کر اس کو اپنے گھر میں کھول کر دیکھا تو وہ اوپر والی تہہ ٹھیک تھی اور نیچے سے خراب نکلا، اب کیا کروں، رکھوں یا واپس دوں؟ تو امام مالک نے فرمایا، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی شرعی مسئلہ یہ ہے یا تو سارا پھل رکھ لے یا سارا واپس دے دے۔ جب آپ نے یہ مسئلہ سنایا تو پھر آپ ساروں قطار رونے لگے۔ مسئلہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اے امام محمد روتے کیوں ہو؟ تو آپ نے فرمایا میرے بھائیوں سنو،
میں نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وقت گزارا، میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ وقت گزارا، میں نے سری سکتی کے ساتھ وقت گزارا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ وقت گزارا۔ میں قیامت کے منظر کو دیکھ کر رونے لگا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک ان سب کو تو اپنے نبی کا صدقہ جنت عطا کر دے، کسی کو جہنم نہ عطا کرنا۔ میرے بھائیوں آج میری بات کو یاد رکھو، یہ جہنم کے دروازے بند ہونے والا مہینہ آ گیا ہے اور جنت کے دروازے کھولنے والا مہینہ آ گیا ہے۔ ماہ سیام شریف کا مہینے کی آمد ہے۔ آج شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو بیماریوں کو دور کر دینے والا مہینہ ہے اور جہنم سے آزاد کرنے والا مہینہ ہے، اور رب کائنات کی ذات کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر اللہ بڑھا دیتے ہیں اور فرض کا ثواب رب کائنات کی ذات 70 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ رحمتوں والا، یہ برکتوں والا، یہ فضیلتوں والا، یہ عزتیں عطا کر دینے والا، یہ بیماریوں کو دور کر دینے والا، یہ رزق میں وعدہ کر دینے والا مہینہ ہے۔ آؤ اس مہینے کی قدر کرو۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ رمضان لوٹ کر دوبارہ آتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ نے زندگی میں عطا کیا ہے تو اس مہینے کی قدر کرو، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات کی ذات نے فرمایا اور روزے کی جزا میں خود آپ ہوں، جس کو اللہ توفیق دے بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے دار کی جزا رب کائنات کی ذات ہے۔ میرے بھائیو آؤ خود بھی رمضان المبارک کے مہینے کا ادب، رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال، رمضان المبارک کے مہینے کا آپ پورا پرچال کرو، اللہ رب العزت میں عزتیں عطا فرمائے گا۔ کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان المبارک شریف کا چاند نظر آ جائے، فرمایا جو بندہ نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ قدر کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو رزق اس قدر عطا فرمائیں گے کہ حضور فرماتے جس طرح اوپر پہاڑ سے پانی نیچے تیزی سے گرتا، فرمایا رب کائنات کی ذات اپنے اس بندے کے رزق میں اس طرح اضافہ فرما دے گی۔ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کی تلقین کرنی ہے، نمازیں پوری کرنی ہے، نماز تراویح کو سجانا ہے، اور رمضان المبارک کے روزے بھی ضرور رکھنے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس مجھے اور آپ کو رب کائنات کی ذات ماہ سیام شریف کے روزے رکھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات کی ذات جو ہمارے عزیز و اقارب پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، اس مرتبہ دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین بجاہ النبی